بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں تراویح کا خلاصہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک ہی راہ نجات ہے اور اس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، بس اسی ایک چھوٹی سی کوشش کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ آج ہماری 5ویں نشست ہے اور آج ہم 5ویں پارے کے چند اہم نکات اپنے علامہ صاحب سے سیکھیں گے، سنیں گے، جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ آج کی اس مقدس اور روحانی گفتگو میں میرے ساتھ میرے مہمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیت خادم قرآن حضرت مولانا امیر معاویہ آزاد صاحب موجود ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حضرت صاحب رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ جی بہت بہتر گزر رہا ہے، شکر اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، جیسے رات میں امت مسلمہ کی کثرت نے 5ویں پارے کی تلاوت تراویح میں سنی، دن کے ٹائم اکثر لوگوں نے اس کو تلاوت بھی کیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 5واں پارہ ہے اس کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ جسے والمحصنات کے نام سے جانا جاتا ہے جی، کیونکہ اس کا پہلا لفظ والمحصنات ہے۔ اس میں سورۃ النساء کی کثرت کے ساتھ آیتیں، تقریباً 134 آیات اس پورے پارے کی ہیں۔ صحیح۔ اس میں سورۃ النساء پوری مکمل طور پر ایک پارے میں ایک ہی سورت چل رہی ہے۔ 17 رکوع ہیں اس پارے کے، اور اس میں سورۃ النساء کے اندر جو ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق زیادہ تر حقوق، عورتوں کے خانہ داری اور مرد اور عورت کا آپس میں تعلقات اور ان کے ساتھ معاملات، اس پر زیادہ تر اس صورت میں اور اس بارے میں تفصیلی طور پر احکام بیان فرمائے۔ صحیح۔ تو اس کا یہی بنیادی اس کا تعارف ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 5ویں پارے میں جو اہم نکات اور اس کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ 5ویں پارے میں جیسے چوتھے پارے کے آخر میں ایک آیت آئی تھی جو حرمت علیکم، یعنی اس میں ان خواتین کا اللہ تعالیٰ نے تعدد کے ساتھ گن کر ذکر فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا اسلام میں شریعت میں جائز نہیں ہے، ان کا تفصیل سے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو 5واں پارہ شروع ہوتے ہی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جو قابل نکاح ہیں، جن کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح کرنے والی جس کی یعنی جو قابل نکاح عورت ہے اس کی 2 صفات اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان فرمائی۔ یعنی مرد، ایک مسلمان مرد جس عورت سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہو، اس میں بنیادی طور پر 2 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی برائی کی علت نہ ہو، یعنی جسے ہمارے زبان میں شریف عورت کہا جاتا ہے، خاندانی عورت، شریف عورت، کہ ان کے اندر برائی کی، اپنی خواہش پوری کرنے کی یہ کوئی علت بیماری ان میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری خوبی ان میں یہ ہونی چاہیے کہ غیر مردوں کے ساتھ، نامحرم مردوں کے ساتھ خفیہ مراسم رکھنے کی عادت اور علت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ یہ 2 صفات جس کے اندر جس عورت میں پائی جائیں اس کو قرآن نے قابل نکاح کہا ہے۔ محسنین غیر مصافحین، محسنات غیر مصافحات، تو یہ 2 صفات ہیں نکاح کے لیے۔ ایک تو یہ ذکر ہے، دوسرا ایک اس میں اہم نقطہ یہ ذکر کیا گیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی عورت سے نکاح کرنا ہو تو اس کے ماں باپ، اس کے ولی، اس کے رشتہ داروں سے پوچھ کر، اجازت لے کر، ان کو باہم مشورے میں رکھ کر پھر نکاح کیا جائے۔ اچھا، لیکن جو اگر ولی کی اجازت کے بغیر کر لیا جائے تو وہ نکاح تو ہو جاتا ہے نا؟ نکاح تو ہو جاتا ہے، عورت کو اختیار ہے اپنا نکاح خود کرنے کا، لیکن نابالغ عورت یا نوجوان عورت، یعنی جو باکرہ ہے، جو جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہے، شریعت میں اس کی ولی کی اجازت کو اس کے ساتھ ایک حد درجہ واجب کے طور پر ساتھ مقرر کیا گیا۔ ٹھیک۔ اگر کوئی ایسی موقع ہو کہ ولی نہ ہو یا عورت ایسے حالات میں ہے کہ جہاں اس کو خود فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے، تو اگرچہ فیصلہ اسی کا، شریعت نے اس کو پورا اختیار دیا ہے، حق اسی کا ہے، لیکن ایک باہمی معاشرت میں ایک اچھا رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے اور تاکہ باہمی رشتہ داریوں کے تعلقات بہتر رہیں، اس میں مناسب یہی ہے کہ ولی کی اجازت کا لحاظ رکھا جائے۔ صحیح۔
بہت شکریہ. آپ بات جاری اس کے رکھیے. علاوہ ایک اور بات اس میں ارشاد فرمائی 5ویں پارے میں کہ ایک دوسرے کا مال باطل طور پر ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ باہم تجارت کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا مال حاصل، یا ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ کسی کا مال لیا جا سکتا ہے. صحیح. باطل طریقوں سے، چوری سے، رشوت سے، جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کے، دھوکہ دے کر، فریب کاری سے کسی کا مال ہتھیانا یا اس کو خرچ کرنا یا اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ حرام. صحیح. یہ ایک اہم نقطہ اس میں بیان فرمایا. صحیح. پھر اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. وہ بڑی ایک مومنین کے لیے خوشخبری والی آیت ہے. تو وہ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. صحیح. کہ مسلمانوں دیکھو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے کی حد درجہ کوشش کرتے رہو اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ تمہارے چھوٹے گناہ وہ خود بخود معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی انسان ہے تو خطا کا پتلا، غلطیاں کوتاہیاں تو ہوں گی، صحیح، لیکن فرمایا کہ بڑے گناہوں کو زیادہ تر توجہ میں رکھو، ان کے قریب نہ جاؤ. باقی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اگر ہو جاتی ہیں تو رب اتنا بھی یعنی سخت گیر نہیں ہے کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑنے لگے، بلکہ وہ خود ہی معاف کر دیتے، رحمان الرحیم ہے. تو بڑے گناہوں سے بچنے کا، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی اس میں تلقین کی گئی. ٹھیک. دوسری اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ مرد خانہ داری کے امور میں، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہے. صحیح. باہم معاشرت کیسی ہوگی میاں بیوی کی؟ اس میں مرد عورت کے آپس میں تعلقات اور احکام اور حقوق برابر ہیں، لیکن جب دونوں میں کہیں اختلاف ہو جائے یا کہیں حتمی فیصلہ کرنا پڑے تو مرد کو فوقیت ہے. صحیح. مرد کو ایک درجہ آگے فضیلت عطا. اس کی دو وجہ، ایک تو مرد کی خلقت کے لحاظ سے عورت پر فضیلت ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد چونکہ اس پر بڑی ذمہ داری نان نفقے کی، خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی گئی، تو اس لیے فیصلے کا اختیار بھی حتمی فیصلہ اسی کو دیا گیا. البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ باہم مشاورت سے چلے. یہ نہیں کہ ہمیشہ محاذ آرائی کا ایک ماحول بنا کے رکھے گھر میں، وہ گھر کبھی چلے گا نہیں. صحیح. لیکن حتمی فیصلہ بہرحال مردوں کو فوقیت دی اور عورتوں کو کہا کہ تم ان کی تابعداری کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلو. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم نقطہ جو اس بارے میں بیان فرمایا گیا وہ واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس میں اوائل اسلام میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو کچھ مسلمانوں نے شراب پی، اور اس کے بعد چونکہ نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اسی نشے کی حالت میں ایک دو آیت یا ایک دو لفظ قرآن پاک کا غلط پڑھا گیا. صحیح. تو جس پر جب بعد میں لوگوں میں ایک شور پیدا ہو گیا کہ یہ تو قرآن کی غلطی ہو گئی، نماز خراب ہو گئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اپنی نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم اس حالت کو پہنچ جاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے جان سکو، اسے پہچان سکو کہ کیا پڑھ رہے، کیا کہہ رہے. یعنی اس سے ایک درجہ یہ پتہ چلا کہ نماز حضوری کی کیفیت میں ہونی چاہیے، نماز جاگتے ہوئے ہوش کی حالت میں ہونی چاہیے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج کل جیسے ہم نے بس الفاظ رٹ لیے ہیں اور بس اللہ اکبر کہہ کے اور شروع ہو جاتے ہیں، وہ رٹے ہوئے الفاظ پڑھتے پڑھتے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ دوستوں نے اپنے بارے میں، ہم بھی بڑے نالائق ہیں، میں ان کی غلطی نہیں نکال رہا، صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کس درجے پہ، کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں اور جو تسبیحات ہیں وہ یا دعائیں ہیں وہ تحیات والی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یاد آتا ہے وہ میں تو رکوع میں ہوں. ایسے ہی ہے. تو یہ بے دھیانی والی نماز نہیں ہونی چاہیے، توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے. صحیح. نماز کی روح اصل یہ ہے. ٹھیک. تو یہ بھی اس میں ایک نقطہ ذکر کیا ہے. پھر اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ذکر کیا جو اسلامی حکومتوں کا بلکہ پوری دنیا کے معاشروں کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمیشہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کی جائے، عہدے انہی کو دیے جائیں جو اس کے اہل ہیں، نہ اہلوں کے کام، ان کے ذمہ کوئی کام نہ لگایا جائے. تو جب کبھی جہاں کہیں جس معاشرے، جس حکومت، ملک میں نہ اہلوں کو سپرد کیے جائیں گے عہدے اور ذمہ داریاں، وہاں بگاڑ پیدا ہو. صحیح. تو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو جس کا اہل ہے اس کے ذمہ وہی امانت
اس کے ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے. صحیح. یہ بڑا ایک رہنما اصول ہے معاشرے کو اپنی ڈگر پہ قائم رکھنے کی. ٹھیک. تو یعنی جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اور جس کا جو میرٹ ہے اس حساب سے اس کے ذمہ داریاں اور عہدے تقسیم کیے جائیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اہم بات ارشاد فرمائی، اللہ رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم میں سے جو لوگ تمہارے حکمران بنا دیے جائیں، نگران بنا دیے جائیں، امیر بنا دیے جائیں، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل ہے. ان کے اصولوں کے روشنی میں اگر ان کی تمہارے عمرا حکم دیں گے تو ان کی مانی جائے گی، اگر اس کے خلاف حکم دیں تو پھر نہیں مانی جائے گی. اس میں بڑا ایک عجیب واقعہ بھی ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو کچھ امیر بنا کر بھیجا کچھ صحابہ کے ساتھ کسی جہاد پر، کسی لشکر کے ساتھ. تو وہاں پر ان مامورین نے امیر کی کسی بات کہیں نہیں مانی تو اس پر ان کو غصہ آ گیا. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امیر کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے. تو انہوں نے ایک جگہ آگ جلائی اور سب کو کہا کہ میں امیر ہوں اور مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم نے میرا ہر حکم ماننا ہے. تو یہ جو آگ جلائی گئی ہے اس میں سارے چھلانگ لگاؤ اور کود جاؤ. تو اس میں ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے ہمت کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام تو آیا آگ سے بچانے کے لیے. تو آپ اگر ہمیں آگ میں کودنے کا کہیں گے تو یہ حکم اللہ رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو ہم یہ نہیں مانیں گے. صحیح. ٹھیک. تو یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل بات درست ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کے حکم کی طرف چلے جاؤ، آپ تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں. صحیح. ٹھیک. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جس میں ان کے ہاتھ سے ایک منافق قتل ہوا جو ان کے دروازے پر آیا تھا کہ میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے، اور ان کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا اس منافق کے ساتھ. تو یہودی کہنے لگا حضرت پہلے میری بات سن لیں، ہم پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا ہے، وہیں سے آ رہے ہیں، حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. یہ مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ہے لیکن یہ حضور کا فیصلہ مانتا نہیں ہے، یہ مان نہیں رہا، یہ کہہ رہا آپ سے فیصلہ کروائیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہ مانے اور عمر کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو عمر کے پاس تو پھر ایک بہترین فیصلہ ہے اس کے لیے. تو اسی وقت بغیر کچھ سنے کہا یہیں رکو، تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اور گھر میں گئے اور تلوار نکال کے لائے اور اس کا سر قلم کر دیا. صحیح. اس کے علاوہ اس کے بعد مدینے میں کوہرام مچ گیا، عمر نے قتل کر دیا، عمر نے قتل کر دیا، ناحق قتل کیا. تو وہ واقعہ بھی اس میں ذکر ہوا ہے. اور اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عمر یہ کیا کیا، بے وجہ قتل کر دیا. تو عمر نے فرمایا یا رسول اللہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی اہم وجہ ہے، یہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا. تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہو گیا، اگر نہیں مانتا تو ہم اس کو باقاعدہ کیس کی صورت میں عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا. تم نے ڈائریکٹ سزا ہی سنا دی، قتل ہی کر دیا، تو اس کے بدلے میں تو تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات میں نہیں تسلیم کر سکتا کہ جو آپ کا حکم نہ مانے، اس فیصلے کو درست نہ سمجھے، وہ مسلمان بھی کہلائے اور اس دھرتی پر زندہ بھی رہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر وہ آیت نازل فرمائی، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب آپ ان کے اختلافات میں جو فیصلہ کر دیں، وہ فیصلے کو جب تک وہ تسلیم نہ کریں، اور یہ نہیں کہ صرف ظاہر سے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، دل میں بھی حرجن، کوئی حرج اور کوئی اس میں تنگی محسوس نہ کریں، خوش دلی سے مسلمان اللہ کے نبی کے حکم کو مانے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی کو اقبال نے بھی کیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی،
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، ہاں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت اور اطاعت اور حضور کے فیصلے پر بخوشی دل سے تسلیم نہیں ہے تو پھر ایسے ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو یہ واقعہ بھی اس میں ذکر کیا۔ پھر آخر میں ایک سب سے بڑی اہم بات اس پارے میں یہ بھی ذکر کی گئی کہ نماز کی اللہ کے ہاں بہت اہمیت ہے۔ نماز کے حکم کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ حالت جنگ میں بھی ہو صلاۃ الخوف کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ وہ 2 رکعت جب پڑھی جائیں گی تو 1 رکعت امام پڑھائے گا، اس کے پیچھے لشکر کا آدھا حصہ نماز پڑھے گا، پھر سجدے سے اٹھتے ہی وہ لشکر کا آدھا حصہ سرحد پہ چلا جائے گا اور دوسرا حصہ نماز میں آ کر شامل ہوگا اور وہ پھر نماز ادا کریں گے، پھر وہ اپنی 2 رکعت پوری کر کے چلے جائیں گے، پھر وہ جو پہلا حصہ چلا گیا تھا وہ واپس آئے گا اور پھر آ کر اپنی 1 رکعت باقی کی پوری کرے گا۔ یعنی حالت خوف ہے، حالت جنگ ہے، جان کا خوف ہے۔ اس دوران بھی نماز کو اگرچہ ٹکڑوں میں تقسیم تو کیا اور اس کی ایک نئی کیفیت بنائی لیکن نماز چھوڑی نہیں۔ اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا۔ پھر ایک بار اس میں یہ اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے یا کوئی تحفہ دے تو تمہیں بھی اس سے اچھا، اس سے بہتر سلام یا تحفہ ان کو دینا چاہیے۔ یہ اسلامی روایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے احکام دی۔ اور آخر میں ایک بڑے پیارے انداز میں، یعنی اللہ نے اپنی رحمانیت اور اپنی کریمیت کی حد کرتے ہوئے ایک بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو یہ سمجھایا۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل کرے گا؟ کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر؟ کیوں دے گا وہ تمہیں عذاب؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو۔ یعنی یہ 2 اہم باتیں، یہ راز ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا۔ اگر کوئی بچنا چاہے اللہ کے عذاب سے تو وہ یہ 2 چیزیں اپنائے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر تم میں یہ 2 چیزیں ہیں تو میں تمہیں کیوں عذاب دوں گا، میں تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل کر لوں گا۔ تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان ہے، اللہ بھی شکر گزار ہے۔ اللہ بھی اگر تمہارے نیک اعمال ہیں، شکر گزاری تم کرو گے تو اللہ اس کی پوری قدردانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے تمام احکامات کو سمجھنے کی، جاننے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ وہ قرآن تو ہمارے پاس سرکار کے وسیلے سے ہی پہنچا، تو حضرت نصیر ملت فرماتے ہیں کہ نصیر تا ابد واجب العمل ٹھہرا وہ دین حق جو محمد نے آشکار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔